بات ذہن میں رکھو, یہ ماشاءاللہ جو بھی 180 ہے نا, 180 نے ووٹ دیا نا, یہ ذرا جا کے دکھائیں عوام کے اندر, یہ ذرا بازار میں جا کے دکھائیں, یہ ذرا اپنے کانسٹیٹیونسی میں جا کے دکھائیں, ان کو لگ پتا جائے گا, ان کو عوام نے جو ان کا حشر کرنا ہے. آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے. یہ حصار میں بیٹھ کر ابھی جو بھی تقریریں کر رہے ہیں, یاد رکھیں اس دن کو جب یہ باہر نکلیں گے تو جو ان کا حال ہونا ہے. اگر حرم میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا سر, اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. تو خیر سیاست ویسے ہی بندش ہے, لیکن یہ یقین کرو کاشف, یہ یقین کرو کہ یہ بازار میں باہر نہیں جا سکتے, یہ کسی واک پر نہیں جا سکتے, یہ کہیں نہیں جا سکتے, یہ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ جب تک آپ اس میں بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہو, اس لیے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ریاست کے, چونکہ ریاست تو عوام ہے, عوام تو رل گئی ہے بیچاری, ریاست ناپید ہے اس وقت, کوئی ریاست نہیں ہے. یہ ادارے ہیں, ادارے بھی خادم ہیں ریاست کے, لیکن اس وقت یہ خادم نہیں ہے, یہ حکمرانی کر رہے ہیں عوام کے اوپر, ریاست کے اوپر ریاست بنے بیٹھے ہیں. یہ فرعون بن کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو ذرا جانے دیں عوام میں, ان کو لگ پتا جائے گا. یہ الیکشن تو آخر ہونا ہی ہونا ہے نا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا بھائی آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچو, لوگوں کے دلوں میں رسائی کرو, خدا را لوگوں سے پیار کرو, ریاست سے پیار کرو, دھرتی ماں سے پیار کرو, آئین کی عزت کرو, عدلیہ کا احترام کرو, تبھی آپ کی پذیرائی ہوگی. ارے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہی دیکھ لو. رانی شہید کو سجاد علی شاہ نے, اس وقت کے چیف جسٹس, اور فاروق لغاری نے, اور اس وقت آرمی چیف نے باندھ کر جو ہے الیکشن میں دھکیلا تھا, اور وائٹ واش ہوا تھا پنجاب سے. 17 سیٹیں صرف سندھ کی آئی تھی, اور رانی شہید نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, اور شی واز دیئر ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن, اور پھر باؤنس بیک کیا. یہ ہوتی ہے سیاست. ارے بھائی کیا ہوا سر؟ بٹ آج کی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ دس از پالیٹکس دیٹ از بینگ پلیڈ ان ٹوڈے اونلی. نوبڈی از تھنکنگ اباؤٹ ٹمورو. کل کی کوئی نہیں سوچ رہا کہ کل یہ جو راستے لوپ ہولز آج بنائے جا رہے ہیں, الیکشنز کو ملتوی کرنے کی جو دلائل آج دیے جا رہے ہیں, کل یہ 5 سال الیکشن ملتوی کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. تو اس وقت جو اسمبلی میں ہو رہا ہے کہ یہ 3 جج عمران خان کے سہولت کار ہیں, یہ ان کو لایا جائے گا, استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. یہ خبریں بھی میڈیا میں فلوٹ کی جا رہی ہیں. توہین پارلیمنٹ ہو گئی ہے, اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کہا جا رہا ہے, the kind of language being used, یہ تو آئین کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ چلے, وہ تو بات ہو گئی. میں اس کو لیٹ سے اٹس اے پولیٹیکل فائٹ. یہ فائٹ کہاں جائے, یہ لڑائی کہاں جا رہی ہے کھوسا صاحب؟ یہ کاشف, یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی پارلیمان, ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ, جو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے, یک طرفہ بیٹھی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا جو ہے طوالت چاہیں گے, اور وہ تو چاہیں گے ساری عمر ہم بیٹھے رہیں اور الیکشن ہی نہ کروائیں. سو وہ ایک اس خوف میں مبتلا ہیں کہ الیکشن میں ہم جا نہیں سکتے ہیں, جانے لائق نہیں ہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو طوالت دے سکتے ہیں, جبر سے, دھونس سے, دھمکی سے, جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور وہی آج ہم نے دیکھا, اس کا جو ہے شاخسانہ نظر آ گیا ہے. جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ بھی چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے بدقسمتی سے, اور سپریم کورٹ مسئلہ یہ ہے اگر وکلا برادری اور عوام نہ کھڑی ہو, اور مورل ہائی گراؤنڈ نہ ہو, اور کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ واضح نہ ہو, تو سپریم کورٹ بہت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن سپریم کورٹ کی تقویت, ان کی موریلٹی, ان کی جو ہے کانسٹیٹیوشنلٹی میں, اور ان کی عوام کی جو ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے, وہ بہت بڑی طاقت ہے. سو آپ خاطر جمع رکھیں, سپریم کورٹ بہت زیادہ ضبط سے, بہت زیادہ کنسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کرنا بھی چاہیے, درست ہے, کرنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس کو اتنا الجھا دیں کہ اصل ایشو جو ہے وہ ڈارمنٹ ہو جائے, اور یہ بیٹھے رہیں اور الیکشن ہی نہ کروائیں. یہ الیکشن سے فرار کا ہے.
دو تہائی پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ریاست جو ہے وہ غیر فعال ہے، کانسٹیٹیوشنلی وہ بالکل غیر فعال ہے، کیونکہ پنجاب اور اگر کے پی کے کو دیکھیں تو وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں عوام کی کوئی اسمبلی نہیں ہے، وہاں عوام کی کوئی آواز نہیں ہے، تو دو تہائی ریاست تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹرنکیٹڈ ہے، وہ ویسے ہی جو ہے. چلے آپ کہہ رہے غیر فعال، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ اگر اس سے زیادہ خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے کاشف. اور کھوسا صاحب آپ کے دوستوں نے تو آپ کو پارٹی سے یاد کر دیا جس نے آپ کو کہا کہ کھوسا صاحب آئین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں کاشف دیکھیں، میں بالکل آئین کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جس طرح آئین پر آج یلغار ہو رہی ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح احاطہ کیا. پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، مارشل لا کے دور میں بھی جو کچھ بھی ہوا لیکن انہوں نے جج تک نکالے، مگر انہوں نے بھی جو ہے پھر بھی آئین کی جو ہے بات کی اور مارشل لا کی جو آرڈرز تھے ان کو بھی کئی دفعہ جو ہے انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تھا. لیکن آج تو ہر حکم جو ہے وہ قراردادوں کے ذریعے اسے مسترد کیا جاتا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے. ایک چیز پر تو کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق، ٹھیک، ایک چیز پر تو کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق ہے کہ جو اس وقت جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں نے اور انہوں نے کہا 70 سال کی تاریخ میں تھوڑا سے میری عمر کم ہوگی ان سے کوئی 30-40 سال، تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. دا وے سپریم کورٹ ایسا لگ رہا ہے. میں کچھ تقریریں میں نے سنی کچھ عرصہ پہلے اور میں نے یہ کہا، میں کہا اپنے ملازموں سے لوگ گھر میں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر جس طرح کی گفتگو اب ہر تقریر میں کی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے ایک مقابلہ ہے کہ زیادہ سخت بات کون کرے گا. اگر کسی نے پی ٹی آئی کی ٹارگٹ فورس کا ٹائیگر فورس کا تو میں سہولت کار کہوں گا، کسی نے سہولت کار کہو تو میں غلام کہوں گا اس کو طریقے سے. سو دس از ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون زیادہ سخت بات کرے گا، کون زیادہ بڑی گالی نکالے گا اس کو. اور عدالت دیکھ رہی ہے، باقی کے جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے ساری چیز کو. نہیں کاشف، کیا یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں فرار تو آپ وقتی طور پر الیکشن سے فرار تو لے رہے ہیں، کیا آپ خوف سے عوام سے جو ہے آپ اس انداز سے ووٹ لے سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جو ہے آپ اپنا ووٹ لیں گے؟ کس طرح سے آپ ووٹ لیں گے؟ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کو